ندا نے دروازہ لاک نہیں کیا تھا بلکہ ذرا سا دروازہ کھلا رکھا تھا تاکہ ڈرائنگ روم میں موجود اظہر اندر کا منظر دیکھ سکے اور بہر کی آواز اندر ندا کو سنائی دے۔ ندا نے اپنی ٹانگوں سے ناٹہور ذرا اوپر کر دی تھی۔ اب ندا کی ٹانگیں مکمل خالی تھیں بلکہ اس کے پیچھے کا بھی حصہ نظر آ رہا تھا۔ ویسے بھی ندا کا وجود اتنا زیادہ خوبصورت اور خطرناک تھا کہ کوئی بھی دیکھنے والا پاگل ہی ہو جاتا۔ ندا کو یقین تھا کہ اس کو اس حالت میں دیکھ کر اظہر اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکے گا، مگر ندا نہیں جانتی تھی کہ اظہر اپنے دوست علی کو لے کر گھر میں آ جائے گا۔ علی اور اظہر جب گھر میں داخل ہوئے تو علی گھر میں چاروں طرف نظر دوڑانے لگا کہ وہ کہیں نظر آ جائے اور وہ دل بھر کر کیوٹ بھابھی کو دیکھ سکے، مگر بھابھی کہیں نظر نہ آئی۔ اظہر نے علی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دبے پاؤں بھابھی کے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اظہر کے پیچھے علی بھی ندا کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اظہر نے بیڈ پر لیٹی ہوئی ندا کو دیکھا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اتنے میں علی نے اظہر کو ہٹایا اور اندر کا منظر دیکھ کر اچھل پڑا۔ علی نے اظہر کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کھینچ کر اظہر کے کمرے میں لے گیا۔ علی نے اظہر کو کہا، یار جاؤ، بھابھی ٹورنامنٹ کے لیے تیار لیٹی ہیں۔ اظہر نے کہا، نہیں یار، بھابھی جاگ جائے گی۔ علی نے کہا، جاگ جائے نہ، ایک بار ٹورنامنٹ لو پھر راستہ بن جائے گا۔ اظہر اور علی کی بحث بہت دیر تک جاری رہی مگر اظہر ہمت نہ کر سکا۔ ادھر ندا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اظہر دروازے پر آ کر اس کے حسن کا جلوہ دیکھ چکا ہے۔ اب اظہر برداشت نہ کر سکے گا اور پہنچ جائے گا ندا کے بیڈ میں۔ اظہر علی کے بار بار کہنے پر بھی ہمت نہ پکڑ سکا۔ آخر کار تنگ آ کر اظہر نے کہا، یاد ہے علی، تو خود جا کے بھابھی کو وہ کرو، میں بعد میں کچھ کر لوں گا۔ علی نے تیل کی دراز کھولی اور اس میں سے پیپر کٹر نکال لیا اور لے کر ندا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اظہر بھی اس کے پیچھے پیچھے ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ جب علی بھابھی کے کمرے میں داخل ہو گیا تو اظہر بھی پیچھے پیچھے آدھا کھلے دروازے پر پہنچ گیا تھا اور چپکے سے چپ کے اندر دیکھنے لگا۔ علی آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا بھابھی کے پاس پہنچ گیا۔ علی نے جھک کر بھابھی کے بالوں کے قریب منہ کر لیا اور اس کے بالوں کی خوشبو محسوس کرنے لگا۔ ندا نے علی کی گرم ساون سونگھ کو محسوس کر لیا مگر وہ سوتی ہوئی بنی رہی۔ ندا اپنے آپ کو سوتا ظاہر کر کے اظہر کی ہمت بڑھانا چاہتی تھی مگر ندا کو معلوم نہ تھا یہ علی ہیں۔ علی نے ندا کے بالوں سے خوشبو کو محسوس کرتے کرتے اس کی کمر اور پیٹھ کو قریب سے سونگھنا شروع کر دیا۔ ندا اپنے وجود پر